अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, आज हम जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास के ज़रिए HSC बोर्ड की जानिब से फ़राहम करदा जोग्राफ़ी क्वेश्चन बैंक का दूसरा सवाल जोग्राफ़ी वजूहात बयान कीजिए हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तलबा तालिबात, जोग्राफ़ी क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 2, जोग्राफ़ियाई वजूहात लिखिए। इसका नंबर 1, दुनिया में आबादी की तकसीम एकसां नहीं है। इसका जवाब इस तरह से रहेगा, दुनिया में आबादी की तकसीम एकसां नहीं है क्योंकि नंबर 1, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल मसलन ज़मीन की साख, आब व हवा, मिट्टी, पानी की दस्तियाबी, मादनियात वगैरह की तकसीम नहायत ही गैर एकसां है। नंबर 2, इंसानी अवामिल मसलन ज़राअत, तरीक़े ज़राअत, टेक्नोलॉजी, आमदरफ्त के ज़राए की तरक्की, सनतें, हुकूमत की पॉलिसियाँ वगैरह में भी ज़बरदस्त इख्तिलाफ पाया जाता है। नंबर 3, इन तमाम वजूहात की वजह से बर-ए-आज़म एशिया में आबादी की कसरत है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले 2 ममालिक चीन और भारत यहीं यानी एशिया में वाक़ हैं। नंबर 4, बर-ए-आज़म यूरोप, शुमाली व जनूबी अमरीका और अफ्रीका में आबादी का गुंजानपन औसत है। नंबर 5, बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में आबादी बहुत कम है। नंबर 6, बर-ए-आज़म अंटार्कटिका पर कोई मुस्तकिल आबादी नहीं है, इसीलिए दुनिया में आबादी की तकसीम गैर एकसां है। जोग्राफ़ियाई वजूहात का दूसरा, ज़्यादा शरह पैदाइश मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। जवाब, ज़्यादा शरह पैदाइश मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है क्योंकि नंबर 1, अगर शरह पैदाइश शरह अमवात से ज़्यादा हो तो आबादी में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। नंबर 2, इस इजाफ़ा आबादी को आबादी का धमाका कहते हैं, जिसकी वजह से कसीर तादाद लोग बेरोज़गार होते हैं। नंबर 3, गुर्बत और मुफलिसी की वजह से लोगों की मियार ज़िंदगी पस्त हो जाती है। नंबर 4, इजाफ़ा आबादी की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं, जैसे रिहाइश का मसला, बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर बोझ, पानी की फराहमी व पानी की निकासी का मसला, मकानों व ज़मीनों की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा, तालीमी व तिब्बी सहूलियात की कमी का मसला वगैरह। नंबर 5, ज़्यादा आबादी की वजह से झोपड़पट्टियाँ वजूद में आ रही हैं, वबाई अमराज का फैलाव हो रहा है, समाजी गैर तवाज़न जैसे चोरी, डकैती, जुराइम, लड़ाई झगड़ा वगैरह के वाक़यात में इजाफ़ा होता है, इसीलिए ज़्यादा शरह पैदाइश मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। जोग्राफ़ियाई वजूहात का तीसरा, साहिली इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं। जवाब, साहिली इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं क्योंकि नंबर 1, साहिली इलाकों की आब व हवा गर्म व मरतूब यानी मतदल होती है। नंबर 2, ज़राअती, सनती और तिजारती पेशे वसी पैमाने पर किए जाते हैं। नंबर 3, वसी पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। नंबर 4, बड़े पैमाने पर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अशिया की दरामद व बरामद होती है। नंबर 5, इन तमाम सानवी और सलासी सरगर्मियों की वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है, इसीलिए दुनिया की 80% आबादी साहिली इलाकों में आबाद है, इसीलिए साहिली इलाके ज़्यादा गुंजान आबाद होते हैं। जोग्राफ़ियाई वजूहात का चौथा, ख़ारजी हिजरत की बनिस्बत दाखिली हिजरत ज़्यादा होती है। जवाब, ख़ारजी हिजरत की बनिस्बत दाखिली हिजरत ज़्यादा होती है क्योंकि नंबर 1, हिजरत की 2 किस्में हैं, दाखिली यानी कौमी हिजरत और ख़ारजी यानी बैनुल-अक़वामी हिजरत। नंबर 2, अपने ही मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों या मुख्तलिफ़ शहरों या मुख्तलिफ़ देहातों के दरमियान होने वाली हिजरत को दाखिली हिजरत कहते हैं, जबकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान होने वाली हिजरत को ख़ारजी या बैनुल-अक़वामी हिजरत कहते हैं। नंबर 3, हिजरत मुख्तलिफ़ वजूहात मसलन माशी, समाजी, तालीमी, सियासी और कुदरती वजूहात की बिना पर होती है। नंबर 4, इनमें सबसे ज़्यादा अहम माशी सबब होता है, इसीलिए कसीर तादाद बेरोज़गार देही लोग रोज़गार की तलाश में रोज़गार वाले या शहर की जानिब हिजरत करते हैं। ये हिजरत एक मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान भी होती है, मसलन पूना से मुंबई। नंबर 5, इसी तरह ज़रई मज़दूर जो ख़ास तौर पर
فصلوں کی کٹائی کے وقت اپنے مقامات سے ہجرت کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کے بعد وہ اپنے مقامات پر لوٹ آتے ہیں۔ یہ تمام داخلی ہجرت کی مثالیں ہیں اور یہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ نمبر 6، جبکہ ایسے افراد بہت کم ہیں جو اعلیٰ تعلیم، بہتر روزگار، سیاسی سبب یا جنگی حالات کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں ہمیشہ کے لیے یا عارضی طور پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خارجی ہجرت کی بنسبت داخلی ہجرت زیادہ ہوتی ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 5واں، ہجرت کی وجہ سے تناسب جنس بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جواب، ہجرت کی وجہ سے تناسب جنس بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ نمبر 1، ہجرت کرنے والے زیادہ تر افراد مرد ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہجرت کرنے والے مردوں میں نوجوانوں کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس جگہ سے بڑے پیمانے پر مزدوروں اور خاص طور پر نوجوان مردوں کی ہجرت ہوتی ہے وہاں شرح پیدائش گھٹ جاتی ہے، آبادی کی عمر کی ساخت میں بچوں کا تناسب گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے، مثلاً بھارت کی ریاست کیرلا جہاں عورتوں کا تناسب 1084 ہے۔ 5 نمبر، جس جگہ لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہاں کی آبادی کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے، وہاں مردوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور عورتوں کا تناسب گھٹ جاتا ہے۔ مثلاً سعودی عربیہ میں مہاجرین کی آبادی زیادہ ہو جانے پر وہاں عورتوں کا تناسب گھٹ کر 667 ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہجرت کی وجہ سے تناسب جنس بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 6واں، آبادی کے اصول کنندہ علاقوں میں بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ جواب، نمبر 1، اصول کنندہ علاقوں میں روزگار کے بے شمار مواقع ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے افراد روزگار کی تلاش میں یہاں ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، حد سے زیادہ آبادی بڑھ جانے پر رہائش کے جگہ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر بوجھ اور گندے پانی کی نکاسی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، مکانات کی قیمتیں اور زمین کی قیمتیں مسلسل بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 5، آمدنی کم ہونے پر مہاجرین کی وجہ سے خالی زمینوں پر جھوپڑپٹیوں میں اضافہ ہوتا ہے جہاں بنیادی سہولیات کی کمی ہوتی ہے، وبائی امراض کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 6، تعلیمی اور طبی سہولیات کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، سماجی غیر توازن جیسے چوری، ڈکیتی، جرائم، لڑائی جھگڑے، آلودگی اور ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہجرت کی وجہ سے آبادی کے اصول کنندہ علاقوں میں بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا 7واں، شہری بستیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جواب، شہری بستیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ نمبر 1، شہری بستیوں کی بنیاد ہجرت پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، شہری بستیوں میں بے شمار کارخانے، صنعتیں، تیز رفتار نقل و حمل کے ذرائع، سرکاری و انتظامی دفاتر، طبی و تعلیمی تفریحی سہولیات، تجارتی مراکز کا ہجوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان تمام پرکشش عوامل کی وجہ سے بے شمار لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی جانب ہجرت کرتے ہیں جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، شہروں میں رہائش کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، لوگ شہروں کے اطراف یا سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شہری بستیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی لیے شہری بستیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 8واں، شہروں کو ان کے کار منصب کی بنیاد پر کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جواب، شہروں کو ان کے کار منصب کی بنیاد پر کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ نمبر 1، شہروں میں مختلف اقسام کی معاشی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں کیونکہ شہری آبادی متنوع ہوتی ہے۔ نمبر 2، شہروں میں عام طور پر ثانوی، ثالثی اور ربعی معاشی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر جاری رہتی ہیں۔ نمبر 3، ان سرگرمیوں میں کوئی ایک معاشی سرگرمی ایسی ہوتی ہے جو دوسری سرگرمیوں کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ نمبر 4، ان سرگرمیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ شہر ان سرگرمیوں کے لیے مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلاً پونے شہر میں بہت ساری صنعتیں اور آمد و رفت سے تعلق سرگرمیاں جاری ہیں مگر تعلیمی اداروں کی کثرت کی وجہ سے تعلیمی شہر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ نمبر 5، دہلی میں بہت ساری صنعتیں قائم ہیں مگر چونکہ
ملک کی راجدھانی سے یہاں حکومتی ادارے، پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ذخائر موجود ہیں، اسی لیے ایک سیاسی شہر کے طور پر دہلی مشہور ہو گیا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح شہروں کو ان کے کار منصب کی بنیاد پر تجارتی شہر، صنعتی شہر، تعلیمی شہر، فوجی شہر، سیاحتی شہر، مذہبی شہر اور انتظامی شہروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شہروں کو ان کی کار منصب کی بنیاد پر کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا نوع، زمین کا استعمال شہروں اور دیہات میں مختلف ہوتا ہے۔ جواب، زمین کا استعمال شہروں اور دیہات میں مختلف ہوتا ہے کیونکہ نمبر 1، کسی علاقے میں زمین کا استعمال کا انحصار وہاں کی معاشی سرگرمیوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، دیہاتوں میں زمین کا استعمال ابتدائی معاشی سرگرمیوں سے منسلک ہوتا ہے، اسی لیے دیہاتوں میں زمین کی درجہ بندی جنگلاتی علاقہ، غیر زرعی علاقہ، بنجر علاقہ، مستقل چراگاہیں، متفرق درختوں کا علاقہ، قابل کاشت علاقہ وغیرہ کی بنا پر کی جاتی ہے۔ نمبر 3، شہروں میں زمین کا استعمال ثانوی اور ثلاثی سرگرمیوں سے منسلک ہوتا ہے، اسی لیے شہروں میں زمین کے درجہ بندی رہائشی علاقے، صنعتی علاقے، اداراتی علاقے، تفریحی علاقے، آمد و رفت کے علاقے، تجارتی علاقے، مخلوط زمینی علاقے، زمینی قطاعات وغیرہ کی بنا پر کی جاتی ہے۔ نمبر 4، ان تمام وجوہات کی بنا پر شہروں اور دیہاتوں میں زمین کا استعمال مختلف ہوتا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 10واں، دائروی طرز کی بستیاں کسی جھیل یا تالاب کے گرد آباد ہوتی ہیں۔ جواب، دائروی طرز کی بستیاں کسی جھیل یا تالاب کے گرد آباد ہوتی ہیں کیونکہ نمبر 1، دائروی طرز کی بستیاں کسی مرکزی شے یعنی مندر، تالاب یا جھیل کے گرد آباد ہوتی ہیں۔ نمبر 2، پانی کی دستیابی کی وجہ سے مکانات قریب قریب تعمیر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ان مکانات کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، زراعت، آبی نقل و حمل اور دیگر پیشوں کی ترقی کے لیے لوگ تالاب اور جھیلوں کے اطراف سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کبھی کبھار مذہبی رسم و رواج ادا کرنے کے لیے افراد مندروں کے گرد بس جاتے ہیں، اسی لیے دائروی طرز کی بستیاں کسی جھیل یا تالاب کے گرد آباد ہوتی ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا 11واں، ابتدائی معاشی سرگرمیاں قدرت پر منحصر ہوتی ہیں۔ جواب، ابتدائی معاشی سرگرمیاں قدرت پر منحصر ہوتی ہیں کیونکہ نمبر 1، ابتدائی معاشی سرگرمیاں قدرتی وسائل کی موجودگی سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر قدرتی وسائل غیر موافق یا نامناسب ہوں تو ابتدائی معاشی سرگرمیوں کا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ نمبر 3، زراعت معاشی سرگرمی زرخیز زمین، آب و ہوا اور پانی کی دستیابی سے ممکن ہے۔ نمبر 4، غذا جوئی، لکڑیوں کی کٹائی اور شکار، یہ ابتدائی معاشی سرگرمیاں قدرتی نباتات اور حیوانات کی موجودگی پر ممکن ہے۔ نمبر 5، مویشی پالن گھاس پھوس اور جھاڑیوں پر منحصر ہے، جبکہ کانکنی معدنیات کے ذخائر کی دستیابی پر منحصر ہے۔ اسی طرح ماہی گیری اتھلے براعظمی تختوں، کٹے پھٹے ساحل، سرد آب و ہوا پر منحصر ہے، اسی لیے ابتدائی معاشی سرگرمیاں قدرت پر منحصر ہوتی ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا 12واں، براعظمی تختے ماہی گیری کے اہم مراکز ہوتے ہیں۔ جواب، براعظمی تختے ماہی گیری کے اہم مراکز ہوتے ہیں کیونکہ نمبر 1، براعظمی تختے اتھلے اور کم گہرے جہاں پر سمندری پانی کی گہرائی 200 میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ نمبر 2، سرد آب و ہوا جس میں مچھلیوں کو دیر تک رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، براعظمی تختوں پر سرد اور گرم رہوں کا ملاپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پلانکٹن کی افزائش خوب ہوتی ہے جو مچھلیوں کی مرغوب غذا ہے۔ مثلاً جاپان کے ساحل کے قریب کیوروشیو کی گرم رو اور اویاشیو کی سرد رو کا ملاپ۔ نمبر 4، براعظمی تختوں کے قریب کٹا پھٹا ساحل جو بہترین بندرگاہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، دنیا کے عظیم ماہی گیری کے میدان جیسے گرانڈ بینک اور ڈوگر بینک براعظمی تختوں کے قریب موجود ہیں، اسی لیے براعظمی تختے ماہی گیری کے اہم مراکز ہوتے ہیں۔ جغرافیائی وجوہات کا 13واں، بھارت ایک زرعی ملک ہے۔ جواب، بھارت ایک زرعی ملک ہے کیونکہ نمبر 1، بھارت میں ہمالیہ کے جنوب میں شمالی بھارت کا وسیع و عریض میدان ہے جو پنجاب سے لے کر آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 2، یہ سیلابی میدان کی مٹی نہایت زرخیز ہے، اس میں ہر قسم کی غذائی اجناس اور نقدی فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3،
हिमालय से निकलने वाले दरियाओं से आबपाशी के लिए पानी मुहैया हो जाता है। नंबर 4, जुनूब में दरियाए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के सैलाबी मैदान हैं। नंबर 5 सतह मुर्तफ़ा दक्कन पर काली कसदार मिट्टी पाई जाती है जो कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलों के लिए नहायत मौजू है। नंबर 6, इन तमाम मवाफ़िक अवामिल की वजह से भारत के बाशिंदे कदीम ज़माने से ही ज़राअत के पेशे से मुंसलिक रहे हैं और आज भी भारत के तकरीबन 75% से ज़्यादा लोग ज़राअत पेशे से मुंसलिक हैं। इसीलिए भारत एक ज़रई मुल्क है। जुग्राफ़ी वजूहात का 14वां, तबई अवामिल सनतों की तकसीम पर असरअंदाज होते हैं। जवाब, सनतों की तकसीम हर जगह एकसा नहीं होती है क्योंकि इसके महल वक़ू पर तबई अवामिल असरअंदाज होते हैं जो झील के मुताबिक है। नंबर 1, सनतें आम तौर पर पहाड़ी इलाकों की बनिस्बत हमवार मैदानी इलाकों में कायम की जाती हैं। नंबर 2, सनतों का इन्हिसार आब हवा पर भी होता है। कपड़े की सनत के लिए पहले मरतूब आब हवा का होना ज़रूरी था। फ़िलहाल जदीद दौर में सनतों की तकसीम पर आब हवा का असर कम ही होता है। नंबर 3, कपड़े की सनत, लोहे और फौलाद की सनत, कीमियाई अशिया की सनत और दूसरी तमाम सनतों को बहुत बड़ी मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आम तौर पर सनतें दरियाओं की वादियों, झीलों और तालाबों के अतराफ़ कायम की जाती हैं। नंबर 4, सनतों का काम खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करना होता है। सनतों की तरक्की का इन्हिसार खाम माल की मुसलसिल फराहमी पर होता है। खाम माल की नोयत के एतबार से सनतों का महल वक़ूअ मुतासिर होता है। इसीलिए तबई अवामिल सनतों की तकसीम पर असरअंदाज होते हैं। जुग्राफ़ी वजूहात का 15वां, शहरों में सलासी सरगर्मियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। जवाब, शहरों में सलासी सरगर्मियों का रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर 1, वो सरगर्मियाँ जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ खिदमात से होता है उसे सलासी सरगर्मियाँ कहते हैं। मसलन तिजारत, नक़ल व अमल के ज़राए, मवासिलात, बैंककारी, बीमा, सयाहत, निजी और पेशावराना खिदमात। नंबर 2, जदीद दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से तमाम माशी सरगर्मियों में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं और इनमें बड़ी तरक्की हुई है। नंबर 3, सनती पैदावार में इजाफा होने की वजह से तिजारत और नक़ल व अमल के ज़राए में तरक्की हो रही है। नंबर 4, ख़वानदगी की शरह बढ़ने से तालीम याफ्ता अफराद ज़्यादातर सलासी सरगर्मियों को अपना रहे हैं। नंबर 5, आज के इंटरनेट के दौर में दुनिया एक बड़ी मंडी बन चुकी है जिसमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग और ई बैंकिंग की जा रही है। इसीलिए शहरों में सलासी सरगर्मियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। जुग्राफ़ी वजूहात का 16वां, बहरी रास्ते किफ़ायती होते हैं। जवाब, बहरी रास्ते किफ़ायती होते हैं क्योंकि नंबर 1, आबी रास्ते कुदरती तौर पर दस्तयाब होते हैं, न तो उन्हें तामीर करना पड़ता है और न उनकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। नंबर 2, उनके ज़रिए अशिया को बड़ी मिकदार व तादाद में दूर दराज इलाकों तक भेजा जा सकता है। नंबर 3, आबी रास्तों पर सिर्फ बंदरगाहें या स्टेशन तामीर करने पड़ते हैं। नंबर 4, ट्रैफिक व हादसात कम से कम होते हैं। बहरी रास्ते आज़ाद होते हैं, जगह जगह टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 5, पानी और ज़मीन की बनिस्बत रगड़ कम होने की वजह से ईंधन कम लगता है। नंबर 6, लकड़ी और कोयले जैसी कम कीमती अशिया की मुंतकिली नहायत बेहतर ढंग से की जाती है। इसीलिए बहरी रास्ते किफ़ायती होते हैं। जुग्राफ़ी वजूहात का 17वां, साहिली इलाकों में आमदरफ्त का घना जाल नज़र आता है। जवाब, साहिली इलाकों में आमदरफ्त का घना जाल नज़र आता है क्योंकि नंबर 1, साहिली इलाके की ज़मीन हमवार होती है। नंबर 2, साहिली इलाकों में ज़रख़ेज़ ज़मीन होने की वजह से ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। नंबर 3, माहीगिरी, सनतें और तिजारती पेशे वसी पैमाने पर किए जाते हैं। नंबर 4, यहाँ बंदरगाहें होने की वजह से बड़े पैमाने पर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अशिया की दरामद व बरामद होती है। नंबर 5, इन तमाम इब्तदाई, सानवी, सलासी सरगर्मियों की वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है और गुंजान आबादी पाई जाती है। इसीलिए साहिल इलाकों में आमदरफ्त का घना जाल नज़र आता है। जुग्राफ़ी वजूहात का 18वां, सयाहत का रुझान बढ़ता जा रहा है। जवाब, सयाहत का रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर 1, हर मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क की सकाफ़त को तरक्की देना चाहती है। इसकी खातिर हर मुल्क की हुकूमत शोबा सयाहत कायम किया है।
جو سیاحوں کو مختلف طرح سے اپنے ملک کی سیاحت کی جانب راغب کرتا ہے۔ نمبر 2، دور حاضر میں لوگوں کی ذاتی آمدنیوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، ایسے لوگوں میں سیر و تفریح کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ نمبر 3، آمد و رفت کے جدید سہولت بخش تیز رفتار ذرائع وجود میں آ رہے ہیں، سیاحتی مقامات کی بنیادی سہولیات میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ نمبر 4، سیر و سیاحت کے جدید ادارے وجود میں آئے ہوئے ہیں جو کم خرچ میں لوگوں کو مختلف مقامات کی سیر کرواتے ہیں اور رہائش و تفریح کے بہترین مواقع و سہولیات فراہم کرتے ہیں، اسی لیے سیاحت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 19واں، علاقائی ترقی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی۔ جواب، علاقائی ترقی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی کیونکہ نمبر 1، علاقائی ترقی کا انحصار طبعی عوامل، آبادی اور زمین کے استعمال پر ہوتا ہے جو ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، علاقہ اگر کوہستانی سلسلوں پر مشتمل ہوگا تو تیز ڈھلوان اور شدید سرد آب و ہوا کی وجہ سے یہاں کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہو سکے گی اور آبادی بہت کم ہوگی اور یہ علاقہ پسماندہ رہے گا۔ نمبر 3، علاقہ اگر میدانی ہے، خوشگوار آب و ہوا، معتدل درجہ حرارت، زرخیز زمین ہو تو اس علاقے میں زراعت بڑے پیمانے پر ہوگی اور زراعت پر منحصر صنعتیں بھی خوب ہوگی، اسی لیے وہ علاقہ ترقی یافتہ ہو جائے گا، مثلاً بحر رومی آب و ہوا کا خطہ۔ نمبر 4، ساحلی علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے اور یہاں ماہی گیری اور تجارت کے بہترین مواقع دستیاب ہوتے ہیں، اسی لیے ساحلی علاقے خوب ترقی کرتے ہیں، مثلاً بھارت کے مشرقی و مغربی ساحل، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا مشرقی ساحل، آسٹریلیا کا مشرقی ساحل وغیرہ، اسی لیے علاقائی ترقی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی۔ جغرافیائی وجوہات کا 20واں، علاقائی ترقی کا دار و مدار طبعی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ جواب، علاقائی ترقی کا دار و مدار طبعی عوامل پر منحصر ہوتا ہے کیونکہ نمبر 1، کسی علاقے کی ترقی میں اس علاقے کی طبعی ساخت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، پہاڑی علاقے کی بنسبت میدانی اور سطح مرتفعی علاقوں کی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، میدانی علاقوں میں پانی کی دستیابی، زرخیز مٹی، موافق و خوشگوار آب و ہوا، اچھی بارش وغیرہ پائی جاتی ہے جیسے بحر رومی آب و ہوا کے علاقے۔ نمبر 4، پہاڑی علاقوں میں گھنے جنگلات، تیز ڈھلوان، محدود وسائل، سرد آب و ہوا اور برف پوش چوٹیاں ہوتی ہیں، مثلاً ہمالیائی علاقے۔ نمبر 5، سطح مرتفعی علاقوں میں معدنیات کی موجودگی کی وجہ سے علاقائی ترقی ہوتی ہے، مثلاً چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع، اسی لیے علاقائی ترقی کا دار و مدار طبعی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 21واں، علم جغرافیہ کا مطالعہ بالکل سائنسی طرز کا ہے۔ جواب، علم جغرافیہ کا مطالعہ بالکل سائنسی طرز کا ہے کیونکہ نمبر 1، جغرافیہ کا علم بھی بالکل سائنس کی طرح تجربات و مشاہدات، معطیات جمع کرنے، اس کا تجزیہ کرنے اور تحقیقات پر مبنی علم ہے۔ نمبر 2، جغرافیہ صرف نظریات پر مبنی علم نہیں ہے بلکہ ان نظریات کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور معطیات جمع کر کے مختلف آلات اور تکنیک کی مدد سے ان نظریات کو درست اور قابل عمل ثابت کرنے والا علم ہے۔ نمبر 3، علم جغرافیہ کے لیے بھی مخصوص مہارتیں مطلوب ہوتی ہیں۔ اس علم کے مطالعے میں استعمال ہونے والے طریق عمل اور تکنیک نے اس مضمون کو تجرباتی، علمی، مہارتی اور سائنسی طرز کا بنا دیا ہے، اسی لیے علم جغرافیہ کا مطالعہ بالکل سائنسی طرز کا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 22واں، جغرافیہ کی فطرت میں تنوع پیدا ہو گیا ہے۔ جواب، جغرافیہ کی فطرت میں تنوع پیدا ہو گیا ہے کیونکہ نمبر 1، جغرافیہ کے مطالعے کے دوران اکثر ایک جغرافیہ داں کا 2 متضاد نظریات سے سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مثلاً انسان قدرت کا محکوم یا قدرت انسان کی محکوم ہے۔ نمبر 3، ہمیں مختلف علاقوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں ایک ہی عوامل کی تقسیم عمل میں آئی ہے یا ایک ہی علاقے کا مطالعہ کرنا جس میں مختلف عوامل کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ نمبر 4، قدرتی جبریت کا نظریہ یہ ہے کہ انسان قدرت کے سامنے مجبور ہے اور نظریہ امکانیت کے مطابق انسان اپنی عقل و دانائی سے قدرت کو
اپنے لیے معاون و مددگار بنا سکتا ہے۔ قدرتی جبریت کا نظریہ یعنی انوائرمنٹل ڈٹرمنزم کہلاتا ہے، اور نظریہ امکانیت کا نظریہ یعنی پاسبلزم کہلاتا ہے۔ نمبر 5، ان دو کے علاوہ بھی جغرافیہ کے مطالعے میں دیگر کئی صنوعیت نقطہ نظر موجود ہیں۔ نمبر 6، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جغرافیہ کی فطرت میں تنوع پیدا ہو گیا ہے۔ جغرافیائی وجوہات کا 23واں، دریاؤں کی وادیاں گنجان آباد ہوتی ہیں۔ جواب، دریاؤں کی وادیاں گنجان آباد ہوتی ہیں کیونکہ نمبر 1، دریاؤں کی وادیوں میں زرخیز مٹی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، یہاں مناسب آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، یہاں آبپاشی اور زیر زمین پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ نمبر 4، زراعت اور دیگر پیشوں کی ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 5، یہ علاقے ہموار ہونے کی وجہ سے نقل و حمل کا گھنا جال پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، ان تمام وجوہات کی وجہ سے سندھ، نیل، گنگا وغیرہ دریاؤں کی وادیاں گنجان آباد ہیں، اسی لیے دریاؤں کی وادیاں گنجان آباد ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کوشچن بینک کے تمام جغرافیائی وجوہات کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے، اور ہاں، ہر سبق کے مشقی سوالات کے جغرافیائی وجوہات کا بھی مطالعہ کیجیے، وہ تمام بھی بہت اہم ہیں۔ خدا حافظ۔